قبائل کا دور تھا جی بالکل ایسے جس میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس لکھنے سے پہلے جو ہاتھ پڑے جاتے تھے وہ قبائل کے حوالے سے اور مختلف طریقہ کار کے تحت پڑھے جاتے تھے. اب نہیں, اب جو ہاتھ پڑے جائیں گے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس کے حوالے سے وہ لوئر مڈل کلاس, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, آفیسر کلاس, ایڈمنسٹریشن کلاس, پھر اس کے بعد آ جاتا ہے وی آئی پی اور اسٹار لائف. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک بات یاد رہے, جب ہم ہاتھوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں اس سے بہت ساری 1000 قسم کی لنک کردہ چیزوں کو روز روشن کی عیاں دکھائی دیتی ہیں جو پڑھ لیتے ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد ہاتھ پر 7 بڑی اور مختلف چھوٹی بڑی لکیریں پائی جاتی ہیں جس پر آج سے 300 سال پہلے جناب حضرت کیرو نے اس پر کام کیا, جس کا میں فالور ہوں. میں کیرو کا بہت زبردست فالور ہوں. انہوں نے لکیروں پر کام کیا اور جب مجھے بہت سارے سوالوں کا جواب نہ ملا تو پھر میں نے دوبارہ میری ایک پیش گوئی غلط ہونے کے بعد اس پر کام شروع کیا اور میں 5 سال بیٹھا رہا اور اس سے پہلے بھی کام تھوڑا بہت کر رہا تھا. تو پھر میں نے نیو لاز بنائے جس میں 32 راجا یوگ, 101 غیر معمولی علامات اور پھر اس کے بعد 101 غیر معمولی علامات کے بعد 7 قسم کی انرجی جس میں 5 پازیٹیو اور 2 نیگیٹو, اور اس کے بعد ایک ایسے خط جن پر میں ابھی تک کام نہیں کر سکا, ان کو نمائشی خط کا نام دے کر رکھ دیا ہے. جب تک میں زندہ ہوں ان پر کام کر رہا ہوں اور باقی اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں اس پر کام کریں گے واللہ علم بالصواب. اور یہاں ایک بات یاد رہے کہ جب میں بیانیے کی اپنے کی بات کر رہا ہوں تو بیانیہ میرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ جو اس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ غیر لسانی اور غیر قبائلی ہے, جس کی وجہ سے ہاتھوں کی ساخت کا نیا نظام دریافت کیا. 2025 تک مخلوط معاشرہ اپنی تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا واللہ علم بالصواب. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ مخلوط بھی ہوگا اور مذہبی بھی ہوگا, یہ آپ پاکستانی سوسائٹی اس ریجن کی بات کر رہے ہیں, انڈو پاک کانٹیننٹ والے ریجن کی, ایشیا کی, یا اکراس دا گلوب جو سوسائٹیز اور معاشرے بس رہے ہیں ان سب کو کلیکٹیولی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاشرہ چینج ہونے کا؟ اچھا, مخلوط معاشرے بنیادی طور پر غیر مذہبی نہیں ہوتے. آپ کا یہ یہاں تھوڑا سا سسٹم جو ہے دماغ میں چل رہا کہ جب مخلوط معاشروں کی بات کرتے ہیں تو وہ غیر مذہبی ہوتے ہیں, ایسا نہیں. مخلوط معاشرے بنیادی طور پر ایک ایسا مجمع ہے جس میں تمام ایک تسبیح میں پروئے جاتے ہیں اور ان کو ان کا حق دیا جاتا ہے. کرسچین کو اس کی عبادت کا حق دیا جائے. مثال کے طور پر کسی کا حق نہ کھایا جائے. مثال کے طور پر بے ایمانی کی شرح کم سے کم ہوتی چلی جائے. اسی طرح سے جو 2025 تک, میں جو کہتا ہوں 2025 تک مہنگائی عروج پہ جائے گی تو اس میں مڈل کلاس جو ہے ساری ختم ہو جائے گی اور لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ایک لیبر کلاس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی جو 80% مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے واللہ علم بالصواب. وہ سارے جو ہے وہ لوور مڈل کلاس میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے. لوئر مڈل کلاس تھوڑی سی اوپر آ جائے گی. گھر میں جو آپ کے کام کرتی تھی نا 4 گھروں کا, وہ پہلے 2000 روپیہ 4000 روپے مہینے کا لیتی تھی. پھر اس نے 2 پورشن میں کام کیا کہ صفائی علیحدہ کروں گی, کپڑے علیحدہ دھوؤں گی, پھر اس نے اس کو 3 میں کر لیا, پھر 4 میں کر لیا. اب اس طرح سے ہے کہ وہ لوئر مڈل کلاس جو ہے وہ اپنی مزدوری اس طرح سے غیر محسوس طریقے سے بڑھا کے تھوڑے سے اوپر آ جائیں گے. اور اوپر والے جو مڈل کلاس ہے جس کی وجہ سے پورا گند مچا ہوا ہے کہ اوپر والے کو فائدہ دیتے ہیں نیچے والے کو مار دیتے ہیں, یہ اب خود ختم ہونے جا رہے ہیں. اور اوپر سے اپر مڈل کلاس جو ہے وہ بھی نیچے آ جائے گی اور یہ تینوں کلاسیں مل کر ایک لیبر کلاس کی صورت اختیار کر جائیں گی واللہ عالم بالصواب. اب آتے ہیں ایلیٹ کلاس کی طرف. ایلیٹ کلاس میں کچھ لوگ گر کے نیچے آ جائیں گے جو ایڈمنسٹریشن کلاس میں آ جائیں گے. اچھا. اور ایلیٹ کلاس تھوڑی سی رہ جائے گی. اور آپ کے پہلے سوال کے کہ کیا مخلوط معاشرہ پوری دنیا میں یا اس خطے کی بات کر رہا ہوں تو دنیاؤں میں بے شمار مخلوط معاشرے آباد ہیں. بالکل ہے.
مخلوط معاشرے غیر مذہبی نہیں ہوتے. پھر سے دوبارہ بات کر رہا ہوں, واللہ علم بالصواب. اور یہ غیر مذہبی بات بار بار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ مخلوط معاشرے غیر مذہبی ہوتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, واللہ علم بالصواب. صحیح ہے سر. سر ابھی آپ نے ذکر کیا جو کتاب کا, تو میں ابھی یہ کتاب پڑھ رہا تھا, اس پہ بھی آنا, لیکن اس سے پہلے آپ کی کتاب کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے میں نے کچھ اس طرح کی کتاب ابھی تک نہیں دیکھی جس میں نیو لاز آف پالمسٹری جس طرح آپ نے انٹروڈیوس کروائی کہ 32 یوگ راج 101 نشانیاں. یہ پہلے پاکستان میں, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ میں بھی شاید کسی نے اس کے اوپر اس طرح کام نہیں کیا. آپ نے یہ سر کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان میں ایک بندہ بیٹھ کے کر رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کو پذیرائی بھی ملی اور دیکھا بھی جا رہا ہے اور اس کو پڑھا بھی جا رہا ہے. تو کتنی چینجنگ آئی ہے سر پرانے نالج میں اس کے آنے کے بعد؟ الحمدللہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ نے یوں کر کے ہاتھ دیکھا, ہاتھ اپر مڈل کلاس کا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس کی طرز بود و باش, رہائش اور اسباب آسائش پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اپر مڈل کلاس کی ہوگی. اب اپ اینڈ ڈاؤن بھی آتے ہیں, تھوڑی سی خوشحالی بھی آتی ہے, کبھی بندہ ادھار دیتا ہے, کبھی ادھار لیتا ہے. اس کو ہم جاننے کے لیے مقدر کی لکیر پر رجوع کریں گے. مقدر کی لکیر جہاں اچھی ہوگی وہ اچھی مڈل کلاس والا دور چل رہا ہوگا, جہاں بری ہوگی وہاں بری مڈل کلاس والا دور چل رہا ہوگا, لیکن وہ رہے گا مڈل کلاس میں. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی شخص اس کے ہاتھ کی ساخت وی آئی پی ہے, صحیح ہے, مقروض ہوا, بینک کرپٹ ہو گیا, تو وہ کبھی کسی محلے میں جا کر اپنی رہائش نہیں رکھے گا. چونکہ اس کے ہاتھ کی ساخت وی آئی پی ہے تو وہ 10 لاکھ روپے, 8 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے, 20 لاکھ روپے پہ گھر کرائے پہ رہ کر رہ رہا ہوگا. 50 لاکھ کا گھر رہ کر 3 مرلے کا نہیں رہے گا. کیوں؟ طرز بود و باش, رہائش اور اسباب آسائش اس کی قسمت میں لکھا گیا کہ وہ قرض دے یا قرض لے, وہ اسی میں گزارے گا جس قسم کی اس کی ہاتھ کی ساخت ہے. اسی طرح سے بے شمار سوالوں کے جواب آ گئے. وی آئی پی یوں کر کے پاسپورٹ بھیجے گا, دنیا بھر کے ویزے لگ کر آ جائیں گے. ایڈمنسٹریٹر کلاس پاسپورٹ بھیجے گا, تھوڑا بہت کسی ایک آدھے ملک کا چھوٹا موٹا پرابلم ہوگا, ویزے لگ کے آ جائیں گے. اپر مڈل کلاس کے ویزے نہیں لگ کے آئیں گے, مڈل کلاس کے ویزے نہیں لگ کے آئیں گے, لوئر مڈل کلاس کے ویزے نہیں لگ کے آئیں گے. اس کے لیے باقاعدہ اسے منصوبہ بندی کرنا پڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے ہاتھوں کی ساخت کا پہلا نظامی دریافت کر لیا تو اس سے 1000 سوالوں کے جواب تو ہاتھوں کی ساخت کے حوالے سے آپ کو ملنا شروع ہو گئے. واللہ علم بالصواب. اب آتے ہیں کہ کتاب جو لکھی اس کا جو فیڈ بیک آیا, الحمدللہ میں بحیثیت مسلمان اور پھر اس کے بعد پاکستانی ہونے کے ناطے فخر محسوس کرتا ہوں کہ زبردست فیڈ بیک آیا. اگلی بات, دنیا میں ہر نئی لکھی جانے والی کتاب ہمیشہ اس شخص نے لکھی ہوتی ہے جس پر اس سے پہلے اس پر کام نہیں کیا گیا ہو. جس نے ایم بی اے کی بھی پہلی کتاب لکھی تھی اس نے ایم بی اے نہیں کیا. میں نے 300 سال تک اور اس سے ہزاروں سال پہلے جو سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا چلا آیا اور جناب کیرو نے اس کو کتابی شکل دی, وہ لکیروں پر تھا, علامات پر نہیں تھا. علامات ٹوٹل 11 تھی جو کسی بھی طور پر اس کو معنی خیز نہیں طریقے سے پڑھا جا سکتا تھا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جو ہاتھ پر نقش و نگار بنے ہیں اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی. تو پھر یہ سارے کام اپنا چھوڑ چھاڑ کر اور ایک پیش کوئی غلط ہونے پر بیٹھ گیا. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی تخلیق جو ہے یہ اس وقت معرض وجود میں آتی ہے جب کوئی انسان کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی چھوٹی سی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے. تو میں نے بھی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے جب کام کیا تو میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا اور یہ میں لاز بنانے میں کامیاب ہوا, الحمدللہ. واللہ علم بالصواب.